بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف توہین انبیاء کے اوپر 295C کا مقدمہ درج کیا گیا۔ اس ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد معروف اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کی طرف سے اور جماعت اسلامی کے اوریہ مقبول جان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ ٹویٹ رکھتا ہوں اور پھر اس پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا پر توہین مذہب کا مقدمہ درج۔ اگر علمی اور فرقوں کے اختلافات پر ایسے ہی مقدمات شروع کر دیے گئے تو ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد جیلوں میں بند ہو جائے گی۔ انجینئر صاحب کا موقف نیا نہیں ہے، نیا صرف اتنا ہے کہ انہوں نے چند ویڈیوز میں اسٹیبلشمنٹ کا اصل چہرہ دکھایا ہے۔ اور اوریہ مقبول جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر توہین مذہب کا مقدمہ جن قوتوں نے بنوایا ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن جن علماء کرام کی باتیں کھلی ہوئی ہیں انہیں اندازہ نہیں کہ یہ ریت چال نکلی تو پھر کسی بھی مسلک کا کوئی مولوی بھی نہیں بچ سکے گا، سب جیل میں ہوں گے۔ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف درج شدہ ایف آئی آر کے حوالے سے۔ اس پر میں عرض کروں گا ان اینکرز کو کہ آپ اپنی صحافت کو اور اپنی موجودہ سیاست کو 2 منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ کے صرف انصاف سے یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جو ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے وہ توہین اسٹیبلشمنٹ کی ایف آئی آر ہے یا توہین انبیاء کی ایف آئی آر ہے۔ اور پھر مرزا جیلمی نے جو بیانات دیے ہیں، جو اس ایف آئی آر میں اس کی سٹیٹمنٹس نقل کی گئی ہیں، آپ اگر آپ کے سینے میں دل اور دل میں ایمان کی شمع روشن ہے تو بتائیں کہ وہ سٹیٹمنٹس انبیاء علیہم السلام کی شان میں توہین اور گستاخی ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا مرزا محمد علی انجینئر نے بیان دیا اور یہ کہا کہ توحید جب بیان ہوگی تو نبیوں کی گستاخی تو ہوگی، آٹومیٹکلی گستاخی ہوگی۔ اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا انبیاء اور فرشتے شے کوئی نہیں، اور نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ یہ بیان ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر مقدمہ ہوا ہے۔ یہ توہین اسٹیبلشمنٹ ہے یا توہین انبیاء ہے؟ توحید بیان کرتے ہوئے نبیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی تو شے کوئی نہیں، نعوذ باللہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، الیاذ باللہ تعالیٰ، توحید بیان کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا یہ توحید کی آڑ میں نبیوں کی توہین نہیں ہے؟ کیا قرآن نے توحید بیان کرنے کا ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید الموحدین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا درس اور سبق دیا۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الیاذ باللہ تعالیٰ توحید بیان کرنے کا یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پوری دنیا میں توحید کا درس اور سبق دیا، کیا حضور کے صحابہ نے نعوذ باللہ توحید بیان کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے، یہ طریقہ اختیار کیا ہے جو مرزا جیلمی نے اختیار کیا ہے؟ تو مرزا جیلمی کے اوپر جو مقدمہ ہوا ہے وہ اس بنیاد پہ ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک اور بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مدینہ کے یہودی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں دین سمجھائے گا، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ کہتا ہوں مولوی انی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں سندا، تہاڈی میری کنے سننے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں، آپ کی مبارک زندگی۔ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے میں بتائے گا، چھوکرا آگے میں بتائے گا۔ حالانکہ مدینہ کے یہودیوں نے یہ بات نہیں کی، نہ تو قرآن میں یہ بات رپورٹ ہوئی، نہ احادیث میں، نہ سیرت کی کسی کتاب میں یہ بات رپورٹ ہوئی، اور نہ عقلاً یہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں 53 سال کی عمر پہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور 53 سال کی عمر کی شخصیت کو نوجوان یا چھوکرا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اور چھوکرے کا لفظ بھی ہمارے جو عرف ہے اس کے اندر اس انداز سے، صرف اس انداز سے جو نا وہ استعمال نہیں ہوتا نوجوان کے لیے، بلکہ چھوکرے کا لفظ جو ہے یہ اس انداز سے ایک
ہلکے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور مرزا جیلمی نے یہ لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کیا اور کہا کہ مدینہ کے یہودی کہتے تھے، حالانکہ کوئی نہیں کہتے تھے اور نہ یہ کہیں رپورٹ ہوا ہے. پھر اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب تو شاہی کوئی نہیں. یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان دیا کہ حسن تو شاہی کوئی نہیں. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے. تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. کیا توحید بیان کرتے ہوئے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بیان کرتے ہوئے، احادیث مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے باقیوں کو یہ کہنا کہ وہ شاہی کوئی نہیں، نبی تو شاہی کوئی نہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کہنا ہے کہ شاہی کوئی نہیں، یہ ان کی توہین اور تنقیص نہیں؟ اور پھر یہ بھی طے شدہ بات ہے مرزا جیلمی کے اپنے بیانات سے کہ جب یہ کہتا ہے نا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، یہ خود طے شدہ بات ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ میرا صرف ایک ہی بابا ہے اور جس کی قبر مدینے میں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی ساری امت کے بزرگ، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، امت کے ائمہ، محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء، سب کو یہ بابا کرا دیتا ہے. اور جب یہ کہتا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، وہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں. تو کیا یہ ان کی تنقیص اور توہین نہیں ہے؟ اور عمران ریاض خان صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ اگر علمی اور فرقوں کے اختلافات پر ایسے ہی مقدمات شروع کر دیے گئے تو ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد جیلوں میں بند ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جیلمی کے خلاف یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ کیا علمی اختلاف کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ توہین انبیاء کی بنیاد پہ ہوئی ہے. مرزا نے جو بیان دیا اسے نبیوں کی توہین ہوتی ہے. اور خود مرزا جیلمی ایک نہیں، دو نہیں، 20 بیانات میں دیگر مکاتب فکر کے خلاف اس طرح کے بیانات پہلے دے چکا ہے. یہ کہنا کہ جناب یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ علماء توہین کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو توہین کا اور گستاخی کے فتوے تو مرزا جیلمی نے تمام مکاتب فکر کے خلاف دیے ہوئے ہیں. انڈیا، پاکستان کے بزرگوں اور علماء کی 19 گستاخانہ عبارات، یہ اس کا کتنے سالوں سے اس نے لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے اور انہی باتوں کو بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہے. ابن تیمیہ کے حوالے سے اس نے باقاعدہ ایک بیان جاری کیا. غیر مقلدین وہابیوں کے حوالے سے بھی لیٹسٹ اس نے کچھ عرصہ پہلے بیان دیا کہ اہل حدیث کی 4 گستاخیاں، اس پر گستاخیوں کا اس نے کلیم کیا. فضائل اعمال میں گستاخانہ عبارات، اس پر اس نے کلپ ریکارڈ کروایا. کشف المحجوب میں علی حجویری کی گستاخیاں، اس پر کلپ ریکارڈ کروایا. اور پھر ابھی کچھ دن پہلے اس نے بیان دیا ہے کہ 1973-74 کے آئین میں قادیانیوں کو کافر کرا دیا گیا. کہتا اگر میں ہوتا تو میں ان کو بھی ساتھ رکھتا، میں ان کے بارے میں دعویٰ کرتا کہ ان کو بھی ساتھ ہی رکھیں اور ان کو بھی ساتھ ہی جس طرح قادیانیوں کو کافر کر دیا گیا ہے ان دیگر مکاتب فکر کو بھی کافر کرا دیا جائے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ پلے وقت بچ گیا، ورنہ تہاڈا بھی رگڑا لگ جانا سی. نہیں تو میں تے کمپین چلا دینی سی. اگر یہ چل رہا ہوتا قومی اسمبلی میں مسئلہ، میرا روزانہ کلپ آنا سی کہ پائی نہیں اگر انہیں بحث ہی چاہے انہیں فارغ کرو، اے سارے بابے تو ساڑی جان چڑھاؤ. ہاں وہ تو بڑا پلا ویلا سی، بچ گئے ہو. تو یہ ساری چیزیں مرزا جیلمی خود کر چکا ہے. تو اب یہ کہنا کہ مولوی چھوٹی چھوٹی بات پہ یا علمی اختلافات کی بنیاد پہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ کام مرزا جیلمی خود کر چکا ہے. گستاخی کے فتوے خود مکاتب فکر دیگر پر لگا چکا ہے. باقی آخر میں رہ گئی بات یہ کہ کون کس کا بیان سن کے نماز پڑھنی شروع کر رہا ہے، کون کس کے بیان سن کے اس نے داڑھی رکھ لی ہے، امامہ باندھ لیا ہے. مسئلہ اختلاف اس پر نہیں ہے. کوئی کسی کا بیان سن کے نماز شروع کر دیتا ہے، کوئی کسی کا بیان سن کے داڑھی رکھ لیتا ہے، یا کوئی کسی کا بیان سن کے امامہ باندھنا شروع کر دیتا ہے، تو مسئلہ اختلافی یہ نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ جس کا بیان سنا ہے اس نے کوئی گستاخی تو نہیں کی، توہین مذہب تو نہیں کی. تو مرزا جیلمی نے توہین مذہب اور انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے. اس بنیاد پہ مرزا کے خلاف ایف آئی آر کی گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی گستاخی کی ایف آئی آر نہیں ہے.